الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم حاضرین، اسلامی تقویم کیلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ نیا سال شروع ہو چکا ہے. آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے. اس مہینے اور ان دنوں کی شرعی حیثیت آپ بار بار سن رہے ہیں ان دنوں کہ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق منہا اربعۃ حرم، قرآن کی آیت ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں سے ایک یہ محرم الحرام ہے. ایک اس کی شرعی حیثیت یہ ہوئی. دوسری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ روایتیں پچھلے ہفتے میں بیان کر چکا ہوں اور آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مسنون ہے. جو ابتدائی اسلام میں فرض تھا رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ مستحب اور نفل ہو گیا. اور پھر بعد میں آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہود چونکہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے اور ہمارے روزے میں فرق ہو جائے، ان کی مخالفت ہو جائے، جو اسلام کا ایک اصول ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے، تو تعداد میں مخالفت کرتے ہوئے میں 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. یہ روزہ کس تناظر میں ہے، اس کی تفصیل یا اس کی وجہ سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے استبداد سے نجات دی، جو غیر معمولی واقعہ ہے. قرآن میں اس کا بار بار تفصیل کے ساتھ، تکرار کے ساتھ تذکرہ ہے، جس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سارے دروس ہیں. میں چاہتا تھا کہ اسی کو بیان کروں. گزشتہ ہفتہ کچھ تمہیدی چیزیں اس پر بیان کی گئی تھی، لیکن آج کے خطبے میں ایک دوسری اہم چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کل جماعت اہل حدیث کا جو پروگرام حبیب لانس میں ہونے والا ہے انشاءاللہ اس میں کچھ تفصیل آئے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے. تاریخی اعتبار سے اگر اس مہینے کے تناظر میں یا سال کے آغاز میں کوئی چیز یاد کرنے والی، بیان کرنے والی، اس میں درس و عبرت کی نگاہ سے غور و فکر کرنے والی ہے تو وہ ہے واقعہ ہجرت. کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے اسلامی تقویم کی بنیاد واقعہ ہجرت کو قرار دیا، جو کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کو بنایا بنیاد، نہ آپ کے نبوت ملنے کے دن کو، نہ غزوہ بدر کی فتح کو، نہ فتح مکہ کو. یہ سب عظیم الشان واقعات تھے، عظیم الشان چیزیں تھیں، یہ فتوحات. لیکن ان کو بنیاد نہیں بنایا جیسے دوسری قومیں فتوحات اور کامیابیوں کو اپنے قومی شخصیات یا مذہبی پیشواؤں کے سے جوڑ کر ان کی ولادت سے اپنے سنوات کو جوڑتے ہیں. مسلمانوں نے یا صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا، ہجرت سے جوڑا. کیوں؟ ہجرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام اور مسلمان کیسے پروان چڑھے، اسلام کے بلندی اور ترقی کا راز کیا ہے، کہ توحید پر انسان جم جائے کیسے بھی حالات ہوں. ابتدائی دور میں مشرکین مکہ نے کیسی مخالفتیں کی، کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے مسلمانوں پر. کیسے بھی حالات ہو توحید پر جمع رہے. بظاہر پرسی کے حالات ہیں، صبر کیا جائے، استقلال کا مظاہرہ کیا جائے، دین پر جمے رہیں، اور ضرورت پڑے تو گھر بار، اپنے رشتہ داروں کو، کاروبار کو، سب کچھ اللہ کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے چھوڑا جائے. ہجرت ہمیں یہ سبق دلاتی ہے کہ یہ جب کیا مسلمانوں نے تو اسلامی مملکت بنی مدینہ المنورہ میں، اور اس کے بعد پھر بدر فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اور دیگر فتوحات ہوئی، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، جس کا بیج ہجرت ہے. یہ یاد کرنے والی چیز تھی. لیکن ان چیزوں کو فراموش کر کے
محرم الحرام جیسے ہی داخل ہوتا ہے ہمارے یہاں مجلس عزا کا آغاز ہوتا ہے، دھوم دھام ہوتی ہے، ہاں، اور پھر اس کے بعد تذکرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایک ایسے واقعے کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے 50 سال بعد واقع ہوا، یعنی واقعہ کربلا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس سے پہلے ہی یہ آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، مکمل وہ جس میں اب کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی کیسا بھی واقعہ ہو جائے، کوئی کیسا بھی خواب دیکھ لے، کوئی کتنا بڑا انسان ہو، کوئی بات بیان کرے، شریعت میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لہذا سیدھی سی بات ہے کہ جب دین مکمل تھا تو اب اس کے بعد ہونے والا کوئی بھی واقعہ شریعت کے احکامات پر، حیثیت پر کوئی فرق نہیں ڈالے گا، ایک دم موٹی سی بات۔ لیکن آج کا ظاہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بعد میں جن کا آغاز کیا گیا، کہتے ہیں کہ 352 ہجری میں 352 ہجری میں معز الدولہ جو عبیدی حاکم تھا، فاطمی جن کو جھوٹ سے کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کی طرف نسبت کر کے، یہ رافضی تھے، اسلام دشمن تھے، اس نے اعلان کیا کہ 10 محرم کو دکانیں بند رہے گی، کاروبار بند رہے گا، ایسا رہے گا، ایسا رہے گا، اور زبردستی کی گئی۔ ابوبکر صدیق، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے خلاف در و دیوار پر جو ہے عبارتیں لکھوائی گئیں۔ پھر اس کے چند سالوں کے بعد کہتے ہیں 363 میں، یہ چوتھی صدی یعنی 3 صدیوں کے بعد چوتھی صدی میں یہ ہو رہا ہے، ہاں، تعزیے کی شروعات کی گئی۔ آج یہ تعزیہ اور پھر اس کے ساتھ دلدل اور نہ جانے کیا کیا، شیر باغ اور نہ جانے کیا کیا چیز جو ہندوستان میں نوابوں نے سنیوں میں رائج کی، اہل سنت کہلانے والے بدعتیوں میں، ہاں، کہ یہ جو شیر باغ نکالتے ہیں یہ یزیدی ٹولہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شروع ہوئی، معز الدولہ نے وہاں شروعات کی، ہندوستان میں تیمور لنگ لایا، آج وہ دین کا حصہ نظر آتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بدعات و خرافات، مجلس عزا، ماتم، نوحہ، تعزیہ اور نہ جانے کیا کیا، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین کے خلاف سازش سے جس کا تعلق ہے، یہ دین کی شکل و صورت کی شکل میں لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ دوسری طرف ہمارے یہاں یہود، نصارہ اور دوسرے لوگوں کے پرانے دور سے یہ فتنے باطنیت کے، تصوف کے ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو گھسایا جائے جو اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں۔ تصوف اسی کی شکل ہے جو کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں شرک ہے، قرآن حدیث چھوڑ کے پیروں کے، باباؤں کی اور مشائخ کی بات کو مانا جائے، ہاں، توحید کو شرک کو توحید اور توحید کو شرک بنا دیا ان لوگوں نے، اس تفصیل کا موقع نہیں۔ ایسے ہی ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلسل اس قسم کے زہر پھیلاتے ہیں کہ واقعہ کربلا یا عہد اول کی تاریخ کے کچھ واقعات جس میں جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں بھی شامل کی جاتی ہیں، کچھ سچے واقعات کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جاتا ہے، کچھ مطلب آرائی اور معنی آرائی کی جاتی ہے، اور پھر اس طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کی عظمت اور بڑائی ہجرت اور اس کے واقعات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ طبقہ جو دین کا پہلا راوی ہے، قرآن اسی نے نقل کیا، حدیثیں اسی نے نقل کی، قرآن و حدیث کیسے ماننا چاہیے اسی کے عمل میں نظر آتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اگر نجات پانا ہے تو دنیا میں جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طبقے کے طریقے پر ہے، یعنی صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے طریقے کو قرآن و حدیث نے معیار قرار دیا، ہاں، ان صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں واقعہ کربلا کو پیش کرتے ہیں، اس کی آڑ میں پھر حب آل بیت، یہ عنوان، یہ آپ کتابیں پڑھیں گے اسلام کے خلاف سازش جو اسلام میں گھس کے کرتے ہیں تو پڑھیں گے کہ اکثر جو فرقے سلسلے صوفیوں کے بنے ہیں، اکثر و بیشتر 99% وہ اپنی نسبت اہل کتاب کی طرف کرتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک لطیفہ ہے، 6 صدی 7ویں صدی میں تصوف کے سلسلے شروع ہوئے نام بنام، اور ان میں سے اکثر لوگ اجمی تھے، ایرانی، خراسانی، اس علاقے کی، اور وہ اپنے آپ کو عرب بتاتے ہیں اور عرب بتا کر اہل بیت سے اپنا نسب جوڑتے ہیں اور اہل بیت سے اپنا تعلق اور سلسلہ بیان کرتے ہیں، اور عوام اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ عوام جاہل وہ تو ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہمارا نوجوان، نئی نسل اپنے آپ کو بہت صاحب علم سمجھتی ہے، جو علماء کی رہنمائی کرتے ہیں، جہالت کے ساتھ علماء کی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے نوجوان۔
ایسا کرنا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. کوئی حدیث کوئی روایت بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گئی، مولانا صاحب کو معلوم نہیں تھی. وہ جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہاں، اور ایسے رافضیوں کے ایجنٹ جو ہمارے بیچ میں واقعہ کربلا کے تناظر میں صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں. میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، جیسے علی اصغر، علی انجینئر کوئی پاکستانی ہے، کھلا رافضی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ، جو قرآن کی آیتوں میں کھلی کھلی غلطیاں کرتا ہے. اس کی جہالت چیخ چیخ کر کہتی ہے، واقعات کو توڑ مروڑ کر بیان کرتا ہے، غلط معنی لیتا ہے، رافضیت کو پیش کرتا ہے. اس کے اثرات سے ہمارے یہاں سلمان ندوی صاحب، ان کی کلپس دیکھی میں نے، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر جو ہے نشانہ بنا رہا ہے. اس نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالا، اور ہمارا مسلمان نوجوان اس کا گرویدہ ہے، فریفتہ ہو جاتا. کیسے دھوکہ کھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. اور حب اہل بیت، یہ تاثر دیا جاتا ہے ہمارے بیچ میں کچھ نوجوان کے ہمارے لوگ جو ہے اہل بیت کی محبت میں تنقیص کرتے ہیں. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی دفاع کرے، صحابہ کرام کا دفاع کرے تو وہ رافضی ہے، یا حب اہل بیت کے خلاف ہے. یہ رافضیت کا جراثیم ہے. اس تناظر میں بہت کم موقع ہے. میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، کچھ کاغذات. العقیدۃ الواسطیہ علامہ ابن تیمیہ کا ایک رسالہ ہے، کتاب ہے. ہاں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عقیدے کے اعتبار سے. اور اس میں صحابہ کرام سے متعلق جو عبارت ہے بڑی شاندار اور جامع ہے. پوری اس کا حق ادا شاید آج کے خطبے میں نہ ہو سکے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان بطور خاص جو یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ اہل الحدیث میں حب اہل بیت نہیں ہے، یا اہل سنت میں، سنیوں میں، رافضیوں میں ہے، وہ اپنے آپ کو درست کر لیں. ان جاہلوں کے بارے میں جان جائیں. وہ اہل بیت، اہل رافضی ہوں یا یہ جو انجینئر اور فلاں یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے. لکھ لیجئے، منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اہل بیت سے محبت کہاں ہے؟ اب آپ جب تفصیل میں جائیں گے تو رافضیوں کے عقیدے کے مطابق یہ کھینچ تان کے یہ بیان کریں گے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اردو میں ہم لوگ، بلکہ عربی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو. اہلیہ اہل سے ہی بنا ہے، آل بیت، اہل بیت. تو اہل بیت میں اہلیہ ہی شامل نہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ جب وہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ نے ایک چادر پکڑی، چار کونے پہ ازواج مطہرات تھیں، آپ ایک طرف پکڑے تھے. حضرت علی کو، حضرت فاطمہ، حسن حسین کو چادر کے نیچے کہا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، کہا تم جہاں ہو وہیں رہو. رافضی اس سے دلیل دیتے کہ دیکھو بخاری کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت علی، فاطمہ، حسن حسین ہیں، ازواج مطہرات نہیں ہیں، بیویاں نہیں ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اس حدیث کے مطابق اگر ازواج مطہرات اہل بیت سے باہر ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود بھی باہر ہیں. جن کا گھر ہے وہی گھر کے باہر، جن کے گھر کی طرف نسبت کر رہے ہیں. سوچئے، دنیا میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، معلوم ہے، مشہور ہے کہ بیوی تو گھر والی ہوتی ہی ہے، اہل بیت میں شامل ہے. پہلے طور پر بیٹی نہیں ہوتی، بیٹی جہاں بیاہ دی گئی وہ اس گھر کی ہو گئی، نواسے ناتی اس گھر سے نسبت رکھتے ہیں. تو ان کو بتانے کی ضرورت پڑی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ یہ بھی اہل بیت ہے، حسن حسین، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہاں ضرورت پیش آئی، بیوی کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اگر موقع ہوتا تو لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سورہ احزاب کی آیت میں ازواج مطہرات کے خطاب میں اور امہات المومنین کو اہل البیت کہا گیا ہے. لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں آیتوں میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام نے تحریف کر دی. سورہ احزاب سورہ بقرہ سے 3-4 گنا بڑی تھی، لیکن اس کو سب کاٹ دیا، اس لیے کہ اس میں اہل بیت کے مناقب تھے. یہ مانتے ہیں آپ لوگ یا وہ لوگ مانتے ہیں؟ بات تھوڑی تفصیلی ہو جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رافضیت ہے، اور ازواج مطہرات کو یہ اہل بیت سے خارج مانتے ہیں. یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے. اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا معاملہ اہل سنت کے یہاں اعتدال کے ساتھ پایا جاتا ہے. نہ اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے صحابہ کو خلاف جاتے ہیں، اور نہ صحابہ سے محبت میں غلو کر کے اہل بیت کے خلاف جاتے ہیں. دونوں کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں، نصوص کے مطابق، شریعت کی تعلیم کے مطابق.
یہ اہل السنہ والجماع کا اعتدال اور وسطیت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے جو آپ عقیدے کی کتابوں میں پائیں گے. بہرحال علامہ ابن تیمیہ کی یہ عبارت میں پیش کر رہا ہوں سرسری اور تیزی کے ساتھ، تشریح کے بغیر، بہت معمولی تشریح کے ساتھ. ہاں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو عقیدے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں، دنیا کے آپ اہل سنت والجماعت کے عہد اول کے علماء کی تحریر پڑھیں، بعد کے دنیا کے کسی حصے خطے کے، الفاظ کا فرق ملے گا عقیدے میں. ایک شیخ ابو مظفر سمعانی نے کہا کہ اہل السنہ والجماع، اہل حق کی ایک علامت آپ کو یہ ملے گی کہ عقائد اور منہج کے باب میں وہ کسی بھی زمانے کے عالم ہوں، کسی بھی زمانے کے اور کہیں کے بھی عالم ہوں، آپ ان کی عبارت اور ان کا عقیدہ ایک پائیں گے. بہت ہلکا پھلکا جزوی قسم کا آپ کو اختلاف ملے گا، عقائد میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. اس کے برخلاف اہل بدعت میں دیکھیے، آپ یہاں محرم کی بدعت الگ منائیں گے، وہاں الگ ہے، ایران میں الگ ہے، توران میں الگ ہے. ہاں، سب جگہ اصولوں کا فرق نظر آئے گا. خیر، اس تفصیل کے بغیر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سلامت قلوبہم وألسنتہم لأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما وصفہم اللہ بہ فی قولہ تعالی والذین جاؤوا من بعدہم. شیخ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ہے، ہاں، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ہے. کیا اصولوں میں سے ہے؟ سلامت قلوبہم والسنتہم، ان کے دلوں کا اور زبانوں کا محفوظ رہنا، صحیح سالم رہنا. ان کے دل بھی صاف ہے، زبان بھی صاف. کس چیز سے؟ لأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کی زبان بھی صاف، دل بھی. دل میں کینہ کپٹ نہیں، زبان پر ان کے خلاف کوئی الفاظ نہیں. کیوں؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی، یعنی اہل سنت والجماعت، اہل حق مسلمانوں کی صفت بیان کی قرآن میں. کیا بیان کی؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے. یہ آپ پڑھیے جا کے. اس سورہ میں 28واں پارہ، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے کے مستحقین کا ذکر کیا کہ کون لوگ، کون مسلمان مال فے، جو بغیر لڑے ہوئے دشمن سے مال ہاتھ آ جاتا ہے تو کس کو تقسیم کرنا ہے مسلمانوں میں. تو سب سے پہلا حقدار اس کو ان آیتوں سے پہلے مہاجرین صحابہ کو قرار دیا گیا جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے. پھر انصار کو، جنہوں نے مہاجرین کو کی مدد کی سہارا دیا مدینہ میں، مہاجرین انصار. پھر اس دونوں کے تذکرے کے بعد یہ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد تابعین، پھر تابعین قیامت تک. کون لوگ؟ ان کی صفت بیان کی. وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، کہ پروردگار ہمیں بخش دے، ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جو مسلمان تھے ان کو. سیدھے جملے میں غور کیجئے، یقین کی مال فے کے حقداروں کا ذکر بطور مسلمان اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ان مسلمانوں کی ایک نشانی کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ایمان والے تھے، سبقت کیا جنہوں نے، ان کو پروردگار تو ہمارے ساتھ ہم کو بخش دے اور ان کو بخش دے. مطلب ایک تابعی بعد کا مسلمان، پہلے کے مسلمان جو صحابہ ہیں جن کا مہاجرین اور انصار کے طور پر ذکر ہوا ہے، ان مہاجرین اور انصار کے حق میں ہماری زبان پر جو ہے دعائیہ کلمات ہونے چاہیے. جب دعا کریں گے تو اس کا مطلب ہمارا دل ان کے لیے خیر خواہ ہے، ہماری زبان ان کے لیے اچھی ہے. ہاں، اب صرف اس ایک آیت پر غور کیجئے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، رافضی چھوڑیے، اگر کسی ایک صحابی کو، ایک زوجہ مطہرہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیا وہ اس میں شامل ہے؟ آپ احسن البیان میں دیکھیں، شیخ صلاح الدین صاحب نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اسی لیے امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رافضی جو ہے وہ مال فے میں حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ مال فے کے مستحقین میں اللہ نے یہ صفت بتائی ہے کہ صحابہ کی برائی نہیں کرتے، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور رافضی ایسا نہیں کرتا، اللہ نے جن کی تعریف کی ہے اس کے خلاف جاتا ہے، اس لیے وہ مال کا حق نہیں. حضرت عائشہ کی روایت نقل کی باغوی کے حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول کے اصحاب کے لیے ہم دعا کریں، استغفار کریں، اور تم لوگ بعد والے جو ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو. ہاں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آخر کے لوگ پہلے کے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں. یہ بھی ایک علامت ہے. اور بعض روایتوں میں عائشہ نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کی نیکیوں میں اضافہ ہے.
موقع نہیں ہے, میں عبارت آگے پڑھ رہا ہوں. یہ آیت, اس آیت پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. جو لوگ بھی نقد و تنقید کرتے ہیں, یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعد والے صحابہ کے لیے استغفار کریں. استغفار کس کے لیے ہوتا ہے؟ غلطی ہوئی, غلطی نہیں ہے اور استغفار ہو رہا ہے تو درجات بلند ہو رہے ہیں. اب اگر صحابہ کرام سے غلطی بھی تو بعد والے استغفار کر رہے ہیں تو معاف ہو گیا. اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں کہ جمل کا واقعہ پیش آنے والا ہے, صفین ہونے والا ہے, کربلا کا واقعہ پیش آنے والا ہے. یہ جو قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ روایت اور وہ روایت یہ کہتی ہے, قرآن اور حدیث صاف صاف کہہ رہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہونا چاہیے, جو اللہ حلیم و خبیر ہے وہ سب جانتا تھا پھر بھی یہ حکم دیا. اس تفصیل سے قطع نظر اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہماری زبان پر ایک صحابی کے لیے بھی برے کلمات نہیں ہونا چاہیے, استغفار ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کہا ہمیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کینہ کپٹ دشمنی نہ رکھ پروردگار جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کے لیے کینہ کپٹ نہ رکھ. انکا رؤوف الرحیم, تو بڑا رؤوف اور رحیم ہے, مہربان ہے, نرم ہے, مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. وطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح سے اللہ کے اس فرمان کی بنیاد پر میں آگے بڑھ رہا ہوں, اور یہ حضرت علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے, ہماری زبان اور دل اہل سنت والجماعت اہل حق کی یہ صاف ہونا چاہیے. اس کا مطلب جو لوگ یہ صحابہ پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں, رافضیت کے طریقے پہ ہیں, گمراہی پر ہیں, قرآن کے خلاف ہیں. یہ ایک آیت میں نے پیش کی اور 20 آیتیں ہیں, اور پھر یہ حدیث. اللہ کے نبی کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو, برا بھلا نہ کہو, سب و شتم نہ کرو. بعض روایتوں میں لا تسبوا احدا من اصحابی ہے, اور اگر نہ بھی ہو تو یہ عام ہے, تمام صحابہ اس میں شامل ہیں. اب یہ ان جاہلوں کے سامنے آپ پیش کریں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ امیر معاویہ اس میں داخل نہیں ہے, کس دلیل کی بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے قتال کیا, ان کا پہلے والوں کا درجہ اونچا ہے, بعد والوں, اس میں سب آ گئے. کون اس میں مستثنا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ایکسیپشن کہاں سے آ گیا؟ یہ اس میں فلاں داخل نہیں ہے, فلاں لوگ شامل نہیں ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو باتیں کہی قیامت تک کے لیے وہ اٹل ہے, اللہ کی طرف سے ہے, وحی الہی کا حصہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, اس کا مطلب صحابہ کرام انسان ہیں, ان سے خطا ممکن ہے, لیکن تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ برا بھلا کہو. دوسروں کی غلطیوں پر نقد و تنقید ہو سکتی ہے, چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل السنہ کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں ایک قول ہے مشہور, محدثین کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ سب کے سب عادل ہیں. منکرین حدیث, عقلانیین, روافض کی صفت والوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیسے. ایسا اس لیے ہے کہ حدیث کے روایتوں میں تنقید ہوتی ہے, نقد اور جرح تعدیل جو کہتے ہیں, جرح ہوتی ہے کہ فلاں راوی جھوٹا ہے, فلاں حفظ میں کمزور ہے, اس کا یہ, اس کے اندر یہ نقص ہے, یہ ائمہ رجال کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ائمہ فن. اب ائمہ جن کے بارے میں حکم لگاتے ہیں وہ اپنے علم اور جانکاری کے اعتبار سے, صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں, وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل کی ہے کہ یہ سب کے سب ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہے, جن کی تعدیل اللہ نے کی. اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کی تو اب وہ سب کے سب عدول ہو گئے, ہم ان کی تنقید کر ہی نہیں سکتے, جرح کر ہی نہیں سکتے. جن کو قابل قبول اللہ اور رسول نے بیان کیا, یہ رافضی کو, رافضیوں سے متاثرین کو, عقل پسند لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کتنی جاندار اور شاندار روایت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان میں سے کسی نے اگر تم میں سے کسی نے اگر احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے سونا, مثل احد ذهبا, احد پہاڑ کے برابر سونا کوئی کما پائے گا؟ شاید میں سمجھتا ہوں کوئی بادشاہ بھی ایسے نہیں گزرا ہوگا جن کے پاس اتنا سونا ہو. اگر کسی کو مل جائے, مل نہیں سکتا, اور اگر خرچ کر دے, خرچ نہیں کرے گا اگر ہوگا بھی تو بھی اتنا سونا خرچ کر دے وے تو بھی صحابہ کرام نے, عہد اول کے صحابہ نے 1 مد اور آدھا مد جو خرچ کیا ہے, اپنی زبان میں کہہ لیجئے کلو آدھا کلو, تھوڑا فرق ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں,
ہاں، ایک مد آدھا مد، آدھا کلو 1 کلو اگر کسی نے خرچ کیا ہے اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے، تو بعد کا انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، صرف اس ایک روایت پر غور کیجیے۔ اب یہیں وہ جوابات بھی مل جاتے ہیں کہ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا بھی ہوئی ہے تو ان کا یہ کارنامہ، ان کی نیکی، ان کا اجر و ثواب اتنا عظیم الشان ہے کہ وہ غلطی ان کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک قطرہ غلطی ہے، سمندر نے کیا ہے، تو قطرہ کیسے ٹکے گا؟ کہا وَيَقِلُونَ وَيَقْبَلُونَ، علامہ ابن تیمیہ کی عبارت، وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ۔ اور اہل سنت والجماعت، اہل حق، یہ لوگ کٹ ہیں اس میں جو تنقید کر رہے ہیں، کہ یہ قبول کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو صحابہ کے فضائل و مراتب کو بیان کرنے کے سلسلے میں قرآن میں، حدیث میں اور اجماع میں وارد ہوا ہے۔ اجماع، میں نے ابھی آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا ایک جملہ کہ عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے آپ، امام بربہاری کی، امام اسماعیل انصاری کی، صابونی کی، علامہ ابن خزیمہ کی، موفق ابن قدامہ مقدسی کی، آپ کو صحابہ کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں عقائد ایک جیسے نظر آئیں گے، کہیں فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ اتفاق ہے، کیوں؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، ہاں، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ سارے لوگوں کا اتفاق ہے۔ امام ابو زرع رازی، امام احمد وغیرہ کے اقوال پڑھیے، اگر میں صرف اقوال پیش کروں تو وقت کم پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کو تمہارے سامنے متہم کرے تو جان جاؤ کہ وہ خود زندیق ہے، بددین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے دین کے راویوں کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، ہاں، اور دین کی ساری تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہے وہ حق ہیں، اور اس حق کو روایت کرنے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ اب اگر آپ نے صحابہ کو مجروح کر دیا تو آپ کا قرآن حدیث سب ڈھہ جاتا ہے۔ یہ دین، دشمنان دین کی سازش ہے۔ تو کہا کہ ان کے مراتب و فضائل میں اہل سنت والجماعت جو قرآن حدیث اجماع میں ہے قبول کرتے ہیں۔ وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُهُ وَقَاتَلَ۔ یہ قرآن کی آیت سورہ حدید میں جو ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ فضیلت دیتے ہیں، اونچا درجہ مانتے ہیں ان صحابہ کا جو فتح یعنی صلح حدیبیہ، کچھ لوگ فتح مکہ اور کچھ لوگ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، ان کو اونچا مقام دیتے ہیں اہل سنت والجماعت، فضیلت دیتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے فتح یعنی صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا۔ ہاں، اس کے بعد کہا وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ، اور اہل سنت، اہل حق مہاجرین کو انصار پر مقدم کرتے ہیں کہ ان کا مہاجرین کا درجہ انصار سے اونچا ہے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب بھی ذکر کیا انصار اور مہاجرین کا تو پہلے مہاجرین کا ذکر کیا پھر انصار کا۔ وہ کیا ہے، من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوان، سورہ توبہ کی آیت، اور ہر جگہ مہاجرین کا ذکر پہلے کیا ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا 319 اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ اور اس بات پر بھی یہ اہل سنت ایمان رکھتے ہیں کہ اہل بدر سے، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 300 کم و بیش یعنی 313 تھے، ثلاثہ میں بضع 313 یا اس سے کچھ ایک آدھ دو زیادہ کم، تو 313 تھے، ان سے کہا کہ تم چاہے جو عمل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی ایک بھی بدری اور سابقون الاولون صحابہ میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے بعد میں ارتداد اختیار کیا ہو، شریعت کی مخالفت کی ہو۔ جن کے بارے میں کہا یہ جنتی ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے نہیں کہ چلو ہم کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کچھ بھی کر لو۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ جھوٹے خواب دیکھ لیتے ہیں شیطانی، اور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھ لیا جنت میں گھر دیکھ لیا، اب تو کوئی بھی معاملہ کروں، بیٹی کا حق مار لوں، اس کا حق مان لوں، اس کا کھا لو، چل جائے گا، جنت میں تو میرا ریزرویشن ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ کہا ہے اللہ اور رسول نے کسی کے بارے میں تو وہ اسی کے مطابق اس کی اگلی زندگی نظر آئے گی۔ ابو لہب کے بارے میں کہا وہ ہلاک ہونے والا ہے تو ایمان کی توفیق نہیں ملی، مرنے تک کئی سال تک اس کے بعد زندہ رہا۔ وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَائِعَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، اور اہل سنت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص
کوئی ایک شخص بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی، صلح حدیبیہ کے موقع جس نے درخت کے نیچے بیعت کی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سورہ فتح میں جن لوگوں کا ذکر ہے بیعت کا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائے گا جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت رضوان کی ہے، بیعت کی ہے حدیبیہ کے موقع پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ 1400، یہ 1400 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اور ان کے بارے میں صحیح حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ بعض روایتوں میں کہ 1400 اور بعض میں ہے کہ 1500 کی ان کی تعداد تھی ان صحابہ کرام کی۔ آگے شیخ کہتے ہیں، میں نے تشریح کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لمن شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل سنت ان صحابہ کرام کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، کل عشرہ، جیسے عشرہ مبشرہ، خلفائے اربعہ اور پھر ان کے بعد باقی 6 لوگ، موقع نہیں ہے ان کے ذکر کا۔ اسی طرح ثابت بن قیس ابن شماس اور ان کے علاوہ وہ صحابہ جن کو نام لے کر تعین کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہہ رہے ہیں وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ مِنَ النَّقْلِ، اور وہ نقل جو تواتر کے ساتھ مروی ہے، روایتیں تواتر کے ساتھ حضرت علی امیر المومنین حضرت علی سے اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے، حضرت علی بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کا بھی اقرار کرتے ہیں کیا کہ اس امت کا سب سے بہترین انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کا درجہ اہل بیت سے بھی اونچا ہے، یہ حضرت علی بھی مان رہے ہیں، حضرت علی سے اونچا ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اہل سنت عموماً حضرت عثمان کو اور چوتھا نمبر حضرت علی کو دیتے ہیں۔ یہاں نیچے 3-4 لائن میں یہ بحث کی ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت میں اختلاف کرتے ہوئے کچھ لوگ حضرت علی کو مقدم کرتے ہیں اور حضرت عثمان کو ان کے بعد کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بات استقرار ہو گئی، سارے اہل سنت جب خلافت ہو گئی، مقرر ہو گئی، تو بعد میں سب لوگوں نے گویا یہ مان لیا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور یہ صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ شیخ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ کوئی اصول کی بنیادی چیز، بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ جزوی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ اصولی بات نہیں ہے، خلافت کے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص خلافت کا انکار کرے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق یا حضرت عثمان کی خلافت کا، تو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور اہل سنت والجماعت کے جمہور امت کے افراد اور علماء کا وہ مخالف کہلائے گا، لہذا گمراہی قرار دی جائے گی خلافت کے مسئلے میں۔ اگر کوئی دونوں میں سے ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر رہا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وذالکا، اور وہ اس طرح سے کہ اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ ومن طعن فی خلافت احد من ہؤلاء، ان میں چاروں میں سے کسی ایک کی خلافت میں کوئی شخص طعن و تشنیع کرے، اعتراض کرے، فہو اضل من حمار اہلہ، تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔ یہ ان کی عبارت کا ترجمہ ہے، وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے جو ان میں چاروں میں سے کسی کی خلافت پر اعتراض کرے۔ اور ہمارے ہاں خلافت و ملوکیت کے نام پر ایسے بہت سارے گدھے پائے جاتے ہیں جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے وہ لوگ جو اہل بیت کے دہائی دیتے ہیں، وہ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ کی عبارت، اور آپ کو تقریباً تمام اہل سنت کی کتابوں میں ملے گا یہ عقیدے کے طور پر، وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ الرَّسُولِ، اور یہ اہل سنت اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، اور ان سے تولیت رکھتے ہیں، ولایت و محبت رکھتے ہیں، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح سے کہ غدیر خم کے دن، غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ، وہاں کی روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، اس میں روافظ بہت کچھ ملا کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا کہ میرے بعد علی وصی اور خلیفہ ہوں گے، یہ جھوٹ بات ہے۔ علی سے محبت کا ذکر ہے، اور اہل بیت کے تعلق سے آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تم کو اللہ کا واسطہ، اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، دہائی دیتا ہوں۔
یعنی میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا. وقال ایضا، اب اہل بیت اور اسی طرح حضرت عباس سے جو آپ کے چچا ہیں، جب انہوں نے قریش کی جفا کہ بنی ہاشم کے ساتھ قریش جفا اور سختی کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا، تو آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تم سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھیں. اللہ کے لیے اور میری قرابت، اب اس میں دیکھیے کہ اللہ کے لیے مطلب ایمان ہونا چاہیے. اب ابو لہب بھی اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا، ابو طالب بھی تھے، لیکن ان کی محبت ایمان میں نہیں ہے، ایمان کے خلاف جائے گی ابو لہب کی محبت، کیونکہ ان پر لعنت اور وہ ہلاکت کا کوڑا برس رہا ہے قرآن کے الفاظ میں. اب اس سے کوئی محبت کرے تو وہ اللہ کا دشمن ہوگا. تو اللہ کی دوستی میں اللہ کے دوست بھی دوست ہوں گے. تو جو ایمان والے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ. وقال، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل کو منتخب کر لیا، اور بنی اسماعیل میں کنانہ قبیلے میں قریش کو، قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب در انتخاب ہے، دنیا میں نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، تشریح کا موقع نہیں. آگے وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل سنت والجماعت یہ بطور خاص ذکر کیا کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، ان کے ساتھ تولیت، ولایت، محبت، تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں جو امہات المومنین ہیں. وَيُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ أَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ یہ بیویاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی دنیا میں، یہ آخرت میں بھی اللہ کی بیویاں ہوں گی. اسی لیے ان کا نکاح اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی کسی سے جائز نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. بطور خاص اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی اکثر اولاد کی ماں ہیں اور پہلی خاتون ہے جنہوں نے جو آپ پر ایمان لائی اور آپ کو آپ کے معاملے میں تائید کی طاقت دی. وکانا لہا منہ، اور حضرت خدیجہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک اعلیٰ مقام تھا اور آپ کی جانب سے ایک بلند مقام حاصل تھا. اسی طرح ان کے بعد صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت عائشہ جو کہ صدیق کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے. یہ روافظ جن کو کافرہ اور مرتدہ کہتے ہیں، ایران کے زیر انتظام اہواز میں سنیوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا نام عائشہ اور حفصہ رکھیں، کیونکہ ابو بکر اور عمر کی بیٹیاں تھیں جو امہات المومنین ہیں. یہ ہماری خبروں میں نہیں آئے گی، اس پر چرچا بھی نہیں ہوگی. ہمارے تحریکی جو چھوٹی سی بات پر جھوٹی بھی خبر ہو تو آسمان پہاڑ پر اٹھاتے ہیں. امیر معاویہ کی حکومت پر اعتراض کریں گے، لیکن ایران اور ترکی یہاں اگر شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، خفیہ معاہدے ہو رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور وہ سامنے آ رہا ہے، وہاں چپ پسا دیں گے. یہ خود بھی ایجنٹ لگتے ہیں جو ایسے لوگوں کی، غلط لوگوں کی تائید کرنے والا صحیح کیسے ہو سکتا ہے. یہ خود بھی ایجنٹ بنتے ہیں، وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. غیر مسلموں کے اعلی کار ہیں وہ جو اہل حق کے خلاف جاتے ہیں، جو صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے. اسی طرح وَيَتَبَرَّؤُونَ، یہ آگے کی عبارت اہمیت کی حامل ہے، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، کہ اہل سنت بری ہیں، بیزار ہیں، ان سے الگ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں. وہ روافظ کے طریقے سے، رافضیوں کے طریقے سے بری ہیں، تبرہ ہے. کیا؟ جو کہ صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اب اہل سنت صحابہ کے روافظ کے طریقے سے بری ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو روافظ کے طریقے سے بری نہیں ہیں بلکہ رافضیت کو اپنے نوجوانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہمارا جاہل نوجوان ان کے پیچھے چل رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اہل الحدیث اور سنی لوگ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے. جی نہیں، اہل بیت سے محبت اہل سنت ہی رکھتے ہیں، رافضی نہیں. وہ جو تقریر کر رہا ہے وہ نہیں. یہ اہل بیت بھی صحابہ کی عزت کرتے تھے. واقعہ کربلا کے بعد دونوں خاندانوں میں، حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ کے خاندان میں 18 شادیاں ہوئی ہیں. 18 رشتے دیکھیے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے نام رکھے ہیں اہل بیت میں، کتنے یہ بتاتے نہیں ہیں، یہ رافضی صفت لوگ. تو کہا کہ اسی طریقے سے اہل بیت کے وہ طریقت روافظ کے طریقے سے بچتے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں. اسی طرح یہ
نواسب کے طریقے سے بھی بچتے ہیں جو اہل بیت کو اپنے قول و عمل سے نقصان پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ نواسب اور خوارج یہ افراط و تفریط ہے۔ رافضی محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ناصبی اس کے برخلاف اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور خارجی دونوں کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ کو مستثنی کر کے وہ زیادہ تر اہل بیت اور حضرت علی کو بطور خاص کافر کہتے ہیں، حضرت علی کو قتل تک کیا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں تکفیری گروہ ہے نا، حضرت علی کو کافر کہا۔ یہ ہمارے کچھ نوجوان جو ہے ایسے ہی فتووں میں سڑک چھاپ فتوے کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی کو کافر کیا تو یہ ہم لوگوں کو تو بہت آسان بات ہے۔ بہرحال یہ نواسب کے طریقے، تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت نہ نواسب کی طرح اہل بیت کے خلاف ہیں، نہ روافض کی طرح اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کے خلاف ہیں۔ دونوں کو ان کا مقام اور درجہ دیتے ہیں۔ اب دونوں میں جھگڑے ہوئے یا کچھ مسائل ہوئے تو آگے شیخ نے کہا وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور صحابہ کے درمیان جو جھگڑے اختلاف ہوئے اس سے اہل سنت والجماعت روک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، اس کے معاملے میں نہیں پڑتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ فِي مَصَابِهِمْ، یہ بہت اہم ہے کہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے ان کے خلاف اور ان کے خلاف، تو کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کی برائیوں کے سلسلے میں جو آثار اور روایتیں مروی ہیں صحابہ کے بارے میں، منہا، ان کے بارے میں کیا، تاریخ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیے۔ یہ دیکھیے روایت میں بہت شارٹ ہے اور موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں، کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے یہ روایتیں جو صحابہ کے خلاف ہیں، ان میں سے کچھ روایتیں تو ایسی ہیں جو جھوٹی ہیں، سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ رافضیوں نے گڑھ کر بیان کیا ہے جھوٹے راوی، واقدی، ابو مخنف وغیرہ، لوط بن یحییٰ، اور ایسے بہت سارے جھوٹے راوی ہیں کلبی۔ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ، اور ان میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں صحیح تو ہیں لیکن کچھ بڑھا دیا گیا ہے اور کچھ گھٹا دیا گیا ہے۔ وَغَيَّرَ عَنْ وَجْهِهِ، یا وہ روایت جیسی ہے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، اور جو روایتیں صحیح ہے صحابہ کرام کی برائی کے سلسلے میں جو نقل کی جاتی ہے، اگر اس میں سے کچھ روایتیں صحیح ہیں تو ان صحیح روایتوں، ان صحیح واقعات کے سلسلے میں وہ صحابہ کرام معذور ہیں، ان پر کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا۔ کیوں؟ اما مجتہدون مصیبون، یا تو وہ اجتہاد کر کے صحیح راستے پر ہیں، وہ اما مجتہدون مخطئون، یا اجتہاد کر کے ان سے خطا سرزد ہو گئی ہے۔ اور اجتہاد کی صورت میں اگر خطا بھی ہو جائے تو اللہ کے یہاں قابل گرفت نہیں ہے بلکہ اجر ملے گا۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ، اس کے باوجود اہل سنت یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ صحابہ میں سے ہر کوئی معصوم ہے، چھوٹے بڑے کبیرہ گناہوں اور صغیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ ایسا اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، بھائی زنا ہوا، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، سزا نافذ کی گئی تو گناہ کا ارتکاب تو ہوا، تو کہا لیکن توبہ کر لی، تو کہا وہ ایسا نہیں کہتے، بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، بلکہ ان پر فی الجملہ گناہ جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے بارے میں شرک اصغر کا خوف رکھتا ہوں، یعنی ریاکاری کا، حدیث میں ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام سے شرک اکبر کا خوف نہیں رہ گیا تھا، ایک بات۔ اور شرک اصغر، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے جو شرک اصغر اگرچہ شرک اکبر سے چھوٹا ہے لیکن سارے کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو ہمارے یہاں آج کبیرہ شرک بھی کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، سب سے بڑا گناہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان پر گناہ فی الجملہ جائز ہے۔ وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ، اور ان کے ایسی سبقتیں اور ایسی فضیلتیں ہیں مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ، جو ان سے صادر ہونے والی غلطیوں کی مغفرت کی موجب ہے۔ بہت پیاری بات، اصولی بات، سمجھنے کی بات ہے، لیکن موقع نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں ان کے خلاف میں یہ اس کا جواب ہے، یا تو جھوٹی ہیں یا تو اس میں کمی بیشی کی گئی ہے، ان کو اصلی شکل سے بدل دیا گیا ہے، اور اگر صحیح بھی ہیں تو اس میں وہ معذور ہیں، مجتہد ہیں، اور اگر جان بوجھ کر بھی کیا ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایسی فضیلتیں، ایسے مناقب اور درجات اللہ نے دیے ہیں کہ اس سے ان کی غلطیوں کی معافی یقینی ہے۔ حتیٰ انہم یغفر لہم من السیئات، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کی غلطیوں کی مغفرت اس طرح کی گئی ہے جو ان کے بعد والوں کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ یہ فضیلتوں میں ثابت ہے، قرآن حدیث کی دلیلوں میں، اس لیے کہ ان کی ایسی نیکیاں ہیں جو ان کے سیئات، ان کی ایسی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں کہ گناہ کا وجود نہ رہے، اور ایسی نیکیاں ہیں جو بعد والوں کے یہاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں۔
وہ پہلی والی حدیث جو ہم نے پڑھی وہ ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ نے کچھ روایتوں کا اور ذکر کیا کہ وقت ثبت بقول رسول اللہ کے رسول کے قول سے یہ ثابت ہے کہ زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ آپ کا زمانہ ہے، اور ان میں کیا ایک مد جو ہے اگر اس نے صدقہ کیا ہے تو بعد کے لوگوں کے احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر ثم اذا کان قد صدر من احدهم ذنب، پھر اس کے بعد اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، صادر ہو گیا، تو فیکون قد تاب منہ، تو یقیناً انہوں نے اس سے توبہ کر لی، جیسے زنا وغیرہ کے واقعات میں تذکرہ ہے۔ او عذاب حسنات، یا پھر اس نے ایسی نیکیاں کی ہیں جس سے وہ گناہ مٹ جائے، یا اس کو پچھلی نیکیوں کے بدلے میں اس کے گناہ کی بخشش ہو جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا کے ذریعے سے آپ ان کی بخشش ہو جائے، کیونکہ وہ لوگوں میں اللہ کے رسول کی شفاعت جو دنیا میں جب آپ موجود تھے اور قیامت کے دن جب آپ سفارش کریں گے تو تمام لوگوں سے زیادہ حقدار صحابہ کرام اللہ کی شفاعت کے اور اللہ کے رسول کی دعا کے ہوں گے۔ یا کوئی شخص صحابہ میں سے ایسا ہے جو دنیا میں ایسی بلا کا شکار ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ وہ بلا اور مصیبت اور تکلیف کا، جس سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ جب یہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جب یہ ان گناہوں کے بارے میں ہیں جو گناہ ثابت ہیں، سیدھے سیدھے ڈائریکٹ گناہ ہیں، تو ان گناہوں کا، ان امور کا کیا معاملہ ہوگا جس میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا۔ اب جنگ جمل، جنگ صفین میں جس دونوں فریق میں سے جب آپ دیکھیں گے اس وقت کے حالات کی روشنی میں، تو نظر آئے گا کہ دونوں اپنے اپنے طور سے صحیح کام کر رہے تھے، ان کو ایسا لگ رہا تھا، تو ان کی غلطی اجتہادی ہے۔ جو واضح گناہ ہیں ان کے تعلق سے یہ کئی پہلو ہیں ان کی معافی اور بخشش کے اعتبار سے، تو جس میں اجتہاد ہوا وہ تو بدرجہ اولیٰ معاف ہوں گے۔ پھر جو چیز شیخ نے آخری بات کہی کہ جو ان کی ایسی بھی باتیں پیش کی جاتی ہیں جس پہ اعتراض کیا جائے وہ بہت قلیل اور معمولی ہیں ان گناہوں کے معاملے میں، ان فضائل کے مقابلے میں جو اس قوم کے لیے اللہ اور رسول سے ثابت ہیں۔ یعنی ان کی نیکیاں سمندر ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اور ان کی غلطیاں جو ہیں وہ بہت ہی معمولی ہیں۔ ان کے محاسن، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد، ہجرت، نصرت، علم نافع، عمل صالح، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی انتہائی اعلیٰ اور سب سے بہترین ہے، جس کی گواہی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ومن نظر فی سیرت القوم، یہ آخری دو لائن ہے کہ جو شخص قوم کی سیرت میں غور و فکر کرے گا وہ علم اور بصیرت کے ساتھ یہ بات جان جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے فضائل کا انعام فرمایا، اور یقینی طور سے وہ علم رکھے گا کہ یہ انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کے بعد دنیا میں انسانی تاریخ میں صحابہ کرام کا گروہ سب سے اعلیٰ گروہ ہے۔ لا کانا ولا یکون مثلہم، نہ ان سے بہتر انبیاء کے بعد، نہ ان سے بہتر کوئی گروہ پیدا ماضی میں ہوا اور نہ بعد میں ہوگا، اور وہ اس امت کے سب سے زیادہ بہترین اور منتخب لوگوں میں سے ہیں جو کہ خیر الامم ہے۔ جب امت سب سے بہتر ہے اور امت کے سب سے بہتر، امت کے سب سے بہتر لوگ صحابہ ہے، تو بتائیے ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت و اکرام سے نوازا۔ علامہ ابن تیمیہ کی یہ جو عبارت میں نے پیش کی یہ بہت ہی زبردست اور جامع ہے، اگرچہ اس کی تشریح بہت مختصر سی ہو سکی ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بغض و عناد رکھا جائے۔ آج جو لوگ کربلا اور محرم کے تناظر میں اس کی نسبت سے ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہے غیر ضروری بحثوں میں الجھاتے ہیں، اور پھر غیر ضروری بحث میں الجھا کر حضرت امیر معاویہ اور پھر ان کے ذریعے سے صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، وہ دراصل مسلمانوں کو اسلام کے نام پر، حب آل بیت کے جھوٹے دعوے کے نام پر اسلام سے گمراہی کا شکار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے صحیح معنی اور مفہوم، عقائد و اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل میں اسی کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔